بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام آمنہ ہے، میں 25 برس کی ہوں۔ میری یہ کہانی جب میں 18 برس کی تھی تب کی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی بہت عزیز اور لاڈلی تھی۔ ہم 2 ہی بہن بھائی تھے۔ ہم عام بہن بھائیوں کی طرح لڑتے ضرور تھے، لیکن ہماری دوستی بہت زیادہ تھی۔ ہمارے امی ابو دونوں کو ہی زیادہ پیار دیتے تھے۔ کوئی بھی خواہش ہو تو فوراً پوری کر لیا کرتے، لیکن ایک دن خبر نے میری ساری زندگی برباد کر دی۔ میرے والدین کی کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی۔ میں اور سعد اکیلے رہ گئے تھے، اور ہمارے ارد گرد کے لوگوں نے اس بات کا بہت فائدہ اٹھایا۔ جن رشتہ داروں سے ہمیں بہت محبت ہوا کرتی تھی، انہوں نے اپنی نظر ہماری جائیداد پہ ڈال دی۔ میرے چچا اور ان کے گھر والوں نے میرے والدین کے جانے کے 2 ہفتے بعد یہ موضوع اٹھایا کہ اب میں گھر میں اکیلے کیسے رہوں گی۔ ظاہر ہے سعد یونیورسٹی جاتا تھا اور اس سے باہر اور بھی کام ہوتے تھے۔ میری وجہ سے وہ گھر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ پہلے تو امی کے ساتھ گھر میں رہ لیا کرتی تھی، لیکن اب ایسا بھی نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا میرے چچا کے کہنے پہ میں ان کے گھر شفٹ ہو گئی۔ میرے چچا نے سعد کو سمجھایا کہ وہ ہمارا گھر بیچ دے اور اپنے اخراجات کا بندوبست گھر کے پیسوں سے کرے۔ یہ فیصلہ ہم دونوں کے لیے بہت مشکل تھا، اور سعد بھی اس وقت 21 سال کا ہی تھا۔ لوگ اسے جیسا کہتے وہ ویسا کرتا۔ سعد ہاسٹل میں رہنے لگ گیا اور گھر میرے چچا نے بیچ دیا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے ہمارے گھر کا پیسہ اپنے کاروبار میں لگانا شروع کر دیا، اور سعد کو یہ کہہ کر بہلایا کہ اب اس کے سارے اخراجات وہ خود اٹھا سکتے ہیں۔ سعد ان کے احسانات کے بوجھ تلے دبتا گیا۔ ہمارے چچا کی ایک ہی بیٹی تھی اور 2 بیٹے تھے۔ ان سب کا میرے ساتھ بہت برا برتاؤ تھا۔ بات بات پہ وہ مجھے تنگ کرتے اور بہت کام کرواتے تھے۔ دن رات کا کھانا، گھر کی صفائی، برتن وغیرہ، کپڑے استری کرنا اور دھونا سب میری ذمہ داری تھی۔ ایک کام میں بھی اگر ذرا سی غلطی ہو جاتی تو مجھے بہت بے عزت کرتے، جبکہ ان کی اپنی بیٹی کرن کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ پانی کا گلاس تک وہ مجھ سے ہی منگوایا کرتی۔ البتہ جب ہفتے کے آخر میں ساتھ گھر آتا تو گھر والوں کے تیور ہی بدل جاتے۔ اس کے سامنے سب میری بہت عزت کرتے اور مجھے کوئی کام نہ کرنے دیتے۔ بات بات پہ وہ ساتھ سے کہتے کہ آمنہ تو ہماری بیٹی جیسی ہے، اس سے تو ہم کوئی کام نہیں کرواتے۔ میری چچا زاد کزن کرن ساتھ کے آتے ہی کچن میں لگ جاتی، طرح طرح کے کھانے بناتی۔ میں نے یہ سوچ کے ساتھ سے کوئی شکایت نہیں کی کہ وہ میری وجہ سے پریشان ہوگا، اور شاید یہی میری غلطی تھی۔ سعد کو لگنے لگا کہ چچا اور ان کی فیملی سے بہتر اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ جیسا کہتے وہ ویسا کرتا گیا۔ ایک دن چچا نے کرن اور سعد کی شادی کی بات کی تو مجھے ایسے لگا کہ میرے سر پہ کسی نے دیوار گرا دی۔ ایک دن میں چچی کے کمرے کے پاس سے گزری تو ان کی کرن کو سمجھانے کی آواز آ رہی تھی کہ نہ ساس ہوگی، نہ سسر، نہ کوئی دیور نند ہے، تو اسے تو ہم نے ذہنی غلام بنا دیا ہے۔ سعد بھی ہماری باتوں میں آ چکا ہے۔ تمہارے لیے سب بہت خوب جا رہا ہے۔ میں ان کی باتوں سے بہت خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے سعد سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کی باتوں میں آ چکا تھا۔ وہ اس رشتے سے بہت ہی خوش تھا۔ اس نے میری باتوں کو وہم کا نام دے کے جھٹلا دیا تھا۔ دن گزرتے گئے اور مجھ پہ بے بسی طاری ہوتی گئی۔ جیسے جیسے سعد کی شادی کے دن قریب آئے، مجھے امی ابو کی یاد ستانے لگی۔ سارے شادی کے فنکشنز میں میرے ذہن میں یہی چلتا رہا کہ آج اگر میرے والدین ہوتے تو کتنے خوش ہوتے۔ میں اکثر یہ سوچ کے رو دیا کرتی۔ شادی کے فنکشنز کے لیے چچی نے مجھے انتہائی سمپل سوٹ لے کے دیے تھے، کیونکہ کرن کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں میں اس سے زیادہ اچھی نہ لگوں، کیونکہ کرن ایک عام سی شکل کی انسان تھی جو کہ بس میک اپ کے زور پہ چلتی تھی، اور میں ہرگز تیار نہیں ہوتی تھی۔ اس کے باوجود سب میری تعریف کیا کرتے تھے۔ میرے افسردہ چہرے کو دیکھتے ہوئے ہی گھر والوں کا میرے ساتھ برتاؤ مزید خراب ہو گیا، یہ سوچ کے کہ کہیں میں سعد کی شادی میں کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کر دوں۔ شادی کے بعد میرے بھائی کو بھی شاید یہی لگنے لگا کہ میں اس کی خوشیوں کی دشمن بن چکی ہوں۔ ان سب کے برتاؤ سے تنگ آ کر میں نے 2-3 مرتبہ اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے یہی کہا کہ اتنے عرصے سے تو تم نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، اب کیا ہو گیا ہے؟ تم سے کرن برداشت نہیں ہوتی ہے؟ تم میں بھی نند والی جلن آ گئی ہے؟ میرا دل سعد کی باتوں سے بہت ٹوٹ گیا۔ مجھے لگا کہ اس دنیا کا واحد سہارا مجھ سے چھن گیا ہے۔ میں نے اگلے دن ہی اپنی خالہ کو کال کر کے ساری حقیقت بتائی۔ انہیں سب سن کے بہت افسوس ہوا اور مجھ سے معافیاں مانگتی رہ گئیں کہ میں نے اتنے عرصے میں تمہاری خبر ہی نہیں لی۔ چند دن بعد خالہ مجھے اپنے ساتھ لے گئیں۔ افسوس مجھے اس بات کا ہوا کہ سعد نے مجھے ایک مرتبہ بھی نہیں روکا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ میرے جانے سے خوش ہو۔
باقی گھر والوں کا مقصد بھی پورا ہو گیا تھا۔ سعد اور کرن کی شادی ہو چکی تھی۔ انہیں اس بات کا ڈر تھا کہیں سعد کو میری باتوں پہ یقین نہ آ جائے۔ خالہ کراچی میں رہتی تھیں۔ ان کے 2 بیٹے تھے، احمد جو کہ یہیں ہوتا تھا اور علی جو کام کے سلسلے میں اسلام آباد میں رہتا تھا۔ خالہ کے شوہر کی کئی سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ پہلے چند دنوں میں خالہ نے میرا بہت خیال رکھا، پھر آہستہ آہستہ وہ مجھے کام پکڑاتی گئیں۔ بیٹی بیٹی کہہ کے وہ مجھ سے بہت کام نکالا کرتی۔ ایک دن انہوں نے مجھے کچن کی ذمہ داری تھماتے ہوئے کہا کہ یہ تمہارا ہی گھر ہے، کل کو میں احمد سے تمہاری شادی کروا دوں گی، ابھی سے سب سنبھال لو، کل کو سب تمہارا ہی تو ہونا ہے۔ میں بھی خالہ کی باتوں میں آ گئی۔ میں اتنی تکلیف سہ چکی تھی کہ مجھے اس بات سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ دوسروں کے گھر میں دھکے کھانے سے تو یہی بہتر تھا کہ میں اپنے گھر کی ہو جاتی۔ لہٰذا میں نے دل لگا کے اس گھر کی کام کی اور یہی سوچا کہ اب میری منزل آسان ہو چکی ہے، اب میں بھی اپنی زندگی میں خوش رہوں گی۔ خالہ کے کہنے پہ میں نے پڑوس کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سے تمہاری چھوٹی موٹی ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ البتہ کافی ماہ تک میں بچوں کو پڑھاتی رہی اور ساری تنخواہ میں خالہ کے ہاتھ میں رکھا کرتی، وہ بھی مجھے کچھ نہ دیا کرتی۔ میں بھی یہ سوچ کے چپ کرتی کہ ان کے گھر میں رہ رہی ہوں، اتنا تو بنتا ہی ہے۔ سارا دن کام کرتی، پھر بچوں کو پڑھاتی اور پھر کام میں لگ جاتی۔ میں کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ پہلے چچا اور اب خالہ کے گھر اتنا کام کیا کہ میری طبیعت اب زیادہ تر خراب ہی رہتی تھی۔ کچھ دنوں کے لیے خالہ اور احمد تیار ہو کے کہیں جایا کرتے، میرے پوچھنے پہ وہ بات گھما دیتے۔ احمد بھی بظاہر ٹھیک ہی لگتا تھا، زیادہ تر وہ دوستوں کے ساتھ لگا رہتا، گھر آتا تو فون میں ہی پڑا رہتا۔ بلا وجہ بات نہ کرنا اس کی عادت تھی اور نہ میری۔ خالہ مجھے یہ کہا کرتی کہ ان کا بڑا بیٹا علی آئے تو اس کی شادی کریں، پھر وہ میری اور احمد کی شادی کی بات آگے کریں۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے میری حالت اور خراب ہوتی گئی۔ ایک تو امی ابو کی یاد، اوپر سے سعد بھائی کی بے رخی۔ میں جب سے یہاں آئی تھی انہوں نے مجھ سے کوئی رابطہ نہ رکھا تھا۔ اس سماج میں یتیم لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہاں یا تو آپ کا حق چھینا جاتا ہے یا تو آپ کو جیتے جی مار دیا جاتا ہے۔ میرے چچا نے بھی اس بات کا خیال نہیں کیا کہ میں ان کے مرحوم بھائی کی بیٹی ہوں۔ سعد بھائی کا بھی انہوں نے ایک طرح سے فائدہ ہی اٹھایا۔ کچھ عرصے بعد ہی خالہ کا بڑا بیٹا علی بھی کراچی آ چکا تھا۔ احمد اور علی کی طبیعت میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ علی احمد کی طرح ہر وقت دوستوں کے ساتھ باہر نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایک ذمہ دار انسان تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت بھی کافی اچھی تھی۔ وہ ہنسی مذاق بھی کرتا رہتا، لیکن سب کی بہت عزت بھی کرتا تھا۔ میرے ساتھ اس کا برتاؤ بہت اچھا تھا۔ وہ مجھ سے بلا وجہ کوئی کام نہ کرواتا اور دوسری طرف احمد تھا جو ہر 2 منٹ بعد چائے مانگتا، کپڑے استری کرنے کا کہہ جاتا۔ علی یہ جان کے کافی حیرت ہوئی کہ میں نے آگے پڑھنے کی کسی سے بات ہی نہیں کی۔ میں کرتی بھی کیسے؟ ایک تو میں ان کے گھر میں رہ بھی رہی تھی، اوپر سے میں ان سے کیسے کہتی کہ مجھے آگے پڑھنا ہے۔ اگلے دن ہی علی میرا پیپرز کا ایڈمیشن فارم بھجوا دیا اور کتابیں بھی لے آیا۔ خالہ نے بھی خوب بہانے بنائے کہ یہ پڑھ کے کیا کرے گی، لیکن علی نے ان کی ایک نہ سنی۔ میں دن بھر کام میں لگی رہتی اور رات کو جب سب سو جاتے تو پڑھتی۔ 1-2 گھنٹے مشکل سے نیند پوری ہوتی تھی۔ جلد ہی علی نے کام والی کا بندوبست کیا اور مجھے آرام سے پڑھنے کا کہا۔ میری زندگی کافی بہتر لگ رہی تھی۔ میں آگے پڑھنے بھی لگی تھی اور کام کاج بھی کم ہی پڑتا تھا۔ ایک روز باتوں ہی باتوں میں علی کی شادی کی بات آئی تو اس نے صاف کہہ دیا کہ فی الحال وہ شادی نہیں کرے گا، اور اسی لیے اس نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ وہ احمد کی شادی کروا لیں، اسی لیے تو وہ احمد کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے حواس کھو چکے تھے، تو خالہ اسی سلسلے میں تیار ہو کے جایا کرتی تھی اور میرے پوچھنے پہ بات ٹال دیا کرتی۔ میرے چہرے کے رنگ اتنے اڑ گئے کہ علی پریشان ہی ہو گیا۔ اس نے جب بہت پوچھا تو میں نے بتا ہی دیا کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ وہ احمد سے میری شادی کریں گی۔ یہ سن کے علی کو بھی بہت غصہ آیا۔ وہ کافی عرصے سے اپنی ماں اور بھائی سے دور رہا تھا، شاید اسی لیے اس کی سوچ ان دونوں سے مختلف تھی۔ اس نے اپنی ماں سے بات کی تو انہوں نے میرے سامنے ہی کہہ دیا کہ اس کے ماں باپ تو ہیں نہیں، بھائی اس کی خبر لیتا ہی نہیں، جہیز وغیرہ تو دور کی بات، شادی کے اخراجات بھی ڈبل ہو جائیں گے۔ یہ سنتے ہی میں بہت افسردہ ہو گئی۔ باپ کے جانے کے بعد چچا اور خالہ تو دور کی بات، بھائی تک بدل گیا تھا۔ اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں رہا تھا۔ 1-2 مرتبہ تو مجھے خود کو ختم کرنے کا خیال بھی آیا تھا،
لیکن پھر میں نے یہی سوچا کہ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا اور کر لوں، جو ذات یہاں تک لائی ہے وہ آگے بھی لے جائے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اب میں اس گھر میں کیسے رہ سکتی ہوں۔ کچھ ہی عرصے بعد شاید اللہ نے مجھے میرے صبر کا پھل دے دیا۔ علی نے خالہ سے میرے اور اپنے رشتے کی بات کی۔ شروع میں تو خالہ بالکل بھی نہ مانی، مگر آخر میں اپنے بیٹے کی ضد کے آگے وہ ہار مان گئی۔ کچھ ہی دنوں بعد ہمارا سادگی سے نکاح ہوا اور ہم اسلام آباد شفٹ ہو گئے۔ اس بات کو چند سال گزر گئے۔ اب میں جہاں ہوں بہت خوش ہوں۔ علی کے اصرار پہ میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ علی میری بہت عزت کرتا ہے، بہت خیال رکھتا ہے۔ خالہ کا بھی آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اب وہ اپنے بیٹے کے ڈر سے میرا لحاظ کیا کرتی۔ کچھ عرصے بعد سعد بھائی نے بھی مجھے رابطہ کیا اور رو رو کے مجھ سے معافیاں مانگی کہ میں نے تمہاری قدر نہیں کی، تمہاری باتوں کا یقین نہیں کیا۔ میری چچی نے اپنے بیٹے کی شادی کروائی اور 2 مہینے بعد ہی ان کی بہو سارا زیور اور پیسے لے کے راتوں رات فرار ہو گئی۔ یہ سب شاید مکافات عمل ہی تھا۔ وہ سخت پریشان ہوئی اور مجھ سے معافی مانگی کہ یہ شاید سب ان کے ساتھ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ چچا بھی انتقال کر چکے تھے اور اس غم نے چچی کو بھی کافی نرم مزاج بنا دیا تھا۔ کرن بھابھی بھی علی اور سعد بھائی کے ڈر سے میرے ساتھ اچھا برتاؤ ہی رکھتی۔ میرے ارد گرد کے وہی لوگ جو پہلے میرے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا کرتے، اب وہ علی کے ڈر سے کچھ بھی نہ کہا کرتے، کیونکہ علی ہر اس شخص پہ بہت غصہ کرتا جو مجھ پہ رعب جتاتے تھے۔ وہ بغیر کسی کا خیال کیے انہیں کڑی کڑی سناتا۔ علی میری ہر خواہش کا بہت خیال کرتا۔ سعد بھائی کے گھر میں بھی کافی مرتبہ گئی تھی۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں جو مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں، بہت عزت کرتی تھیں۔ مجھے بھی ایک پھپھو ہونے کے ناطے ان سے بہت محبت تھی۔ جو بھی ہوا وقت کے ساتھ ساتھ میں نے بھی بہت کچھ سیکھا۔ میں اب کسی پہ بھی اعتبار نہیں کرتی تھی، اپنے ہی گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہا کرتی تھی۔ لوگوں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا اس نے مجھے فقط یہی سکھایا کہ اللہ کے آگے کوئی اپنا نہیں، اور جو اس پہ یقین رکھے وہ ہر مشکل سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ میں نے بھی پھر پرانی باتوں کو بھلا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ شاید اللہ نے مجھے میرے صبر کا پھل عطا کیا۔ اللہ انسان پہ جتنی مشکلات ڈالتا ہے پھر اس پہ احسانات بھی اتنے ہی کرتا ہے۔ بے شک وہ ذات بہت رحیم ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میرے سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو سکیں۔ جزاک اللہ۔